متحدہ قوم موومنٹ کے بانی قائد الطاف حسین کے خلاف برسہ برسے کچھ ایسے پروپیگنڈے بھی ہوئے ہیں جس کا عام آدمی پہ یہ اثر پڑا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کبھی سمجھنے کی یا اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مخالف ہیں یا مذہبی دشمن ہیں یا فوج کے خلاف ہیں یا فوج کے خلاف یہ فوج پر تنقید کافی کرتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے کچھ چیزوں کی ماضی کے حوالوں کے ساتھ آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کبھی جب سے الطاف حسین جو ہے نا 1984 سے آج تک یا جو بھی AP مسعود سے لے کے آج تک الطاف حسین کی جو سرگرمیاں رہی ہیں اس میں انہوں نے کبھی کسی فوج کے نچلے سطح پہ کسی کو بھی کبھی نہ مخاطب کیا نہ اس کے خلاف بولا۔ ان کے صرف جو ہے نا فوجی قیادت سے کچھ توقعات تھیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ان سے کچھ مطالبات کیے اور کبھی ان کو تنقید بھی کی ہے، لیکن ماضی میں جو مختلف سیاستدان رہے ہیں اس سے زیادہ فوج پہ تنقید کرتے رہے ہیں، فوج کے خلاف کبھی مختلف تحریکوں میں نعرے بھی لگتے رہے، اس کو کبھی ملک دشمنی پہ محمول نہیں کیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ کہ تھوڑا آپ دیکھیں الطاف حسین کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاک فوج کے خلاف ہیں، تو بالکل میرے خیال میں یہ حقائق کے بھی برخلاف ہے اور تاریخ سے عدم واقفیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین جس زمانے میں پرائمری اسکول میں تھے، یعنی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ویل جی اللہ رکھا جہانگیر روڈ، یہ 1965 میں جب وہ 5ویں کلاس میں تھے اس زمانے میں یہ 65 کی ہماری جنگ ہوئی۔ تو 1965 کی جنگ میں الطاف حسین، اس سے پہلے الطاف حسین کی جو بچپن میں خواہش تھی وہ تھی کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، لیکن 65 کی جنگ نے ان کے جو ذہن پہ بڑا ایسے اثرات ڈالے کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم سب نوجوانوں کو فوج میں جانا چاہیے اور ملک و ملت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا فوج کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لہذا وہ وہاں سے یہ سوچنے لگے کہ میں بڑا ہو کے فوج میں جاؤں گا۔ تو یہی سوچ ان کی پروان چڑھتی گئی اور یہاں تک کہ 1971 آ گیا۔ 1970-71 میں وہ تھے سٹی کالج ناظم آباد میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے۔ اس زمانے میں یحییٰ خان کے دور میں ایک اسکیم چلی، نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم۔ اس کے تحت جو ہے وہ نوجوانوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آرمی کی ٹیمیں آتی رہیں اور وہ امتحان لیتی تھیں اور ٹیسٹ لیتی تھیں، اس میں کوالیفائی کرنے والے کو جو ہے وہ ریکروٹ کر کے کیا جاتا تھا۔ تو الطاف حسین کے تو کیونکہ بچپن کی خواہش پوری ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی وہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور اس کے بعد وہ ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ ان کی ٹریننگ کراچی کینٹ میں ہوئی، پھر حیدرآباد کینٹ میں ہوئی اور اس دوران مشرقی پاکستان کی جو ہے وہ شورش چل رہی تھی اور بہت بری خبریں پاکستان کے حوالے سے آ رہی تھی، پریشان کن خبریں آ رہی تھیں۔ الطاف حسین کا جوش اور ولولہ بڑھتا جا رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مشرقی جو پاکستان کے محاذ پہ جائیں اور جو ہے نا انڈین افواج سے مقابلہ کریں۔ وہ اسی قسم کی جوشیلی باتیں اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ حالات زیادہ بگڑے مشرقی پاکستان کے تو اس زمانے میں پھر یہ ان کو لے کے آئے واپس کراچی، اور اس زمانے میں کراچی پہ انڈین افواج بڑی زبردست بمباری کر رہی تھی۔ کراچی کے ساحلی علاقہ جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کی زد میں تھا، آئل ٹینکرز جہاں پہ آپ کے لگے ہیں وہاں پہ بھی کافی بم لگے اور شہر میں بلیک آؤٹ تھا، بہت برے حالات تھے۔ الطاف حسین بڑے جوشیلے تھے کہ وہ فوری محاذ پہ پہنچا دیے جائیں اور بارڈر پہ وہ لڑائی کریں، تو انہیں بتا کے تو یہی لایا گیا تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو، اور اسی وجہ سے فوج نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم جس کی ٹریننگ، جو ہم نے جس یونٹ کی ٹریننگ کی ہے انہوں نے اس کا نام رکھا 57 بلوچ ریجیمنٹ، جو آرمی کی اس وقت 57 بلوچ ریجیمنٹ ہے، یہ اس طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ تو الطاف حسین کو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹریننگ کا کچھ حصہ ایسا ہے وہ ضروری ہے، تو وہ چیزیں ہوں گی، تو اس لہذا ان کو بلوچستان کے علاقے سومیانی لے جایا گیا۔ سومیانی میں ان کی ٹریننگ ہوئی، لیکن الطاف حسین بڑے جذباتی تھے، ان کے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ان کی یہی خواہش تھی کہ ہمیں جیسے پاکستان کے اوپر برا وقت ہے تو ہم جتنی بھی ٹریننگ ہے اسی ٹریننگ سے ہم انڈین افواج سے مقابلہ کریں، لیکن وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو الطاف حسین کی جو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بچپن سے فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہو، فوج سے محبت کرتا ہو، وہ بڑا ہونے کے بعد فوج سے نفرت کیسے کر سکتا ہے یا فوج کے خلاف کیسے جاتا ہے؟ ہاں، ان کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان کو کچھ پالیسیوں پہ یا ان کے کچھ چیزوں پہ ان کے وہ اختلاف ہو، اور وہ اختلاف جو ہے سیاستدان اور جو ہے نا معاشرے کے لوگ اس پہ
تنقید کا وہ کرتے ہیں، ماضی میں بھی کی ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ یہ محمول نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان دشمنی ہے یا فوج دشمنی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ واپس آ گئے تو آپ دیکھیے کہ زیادہ تر لوگوں نے کمیشن لیا، جو ٹریننگ جنہوں نے لی تھی ان کو فوج میں باقاعدہ بھرتی کیا گیا۔ تو الطاف حسین نے بھی جو ہے نا اس کے لیے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ کوالیفائی کیا، لیکن بعض جو ہے نا چیزوں کو ریزن بنا کر الطاف حسین کی فوج میں شمولیت بھرتی نہیں ہو سکی، باقاعدہ جو بھرتی ہونی تھی کمیشن نہیں ملا انہیں، تو یہ فوج میں جانے سے رہ گیا۔ تو فوج سے جو محبت تھی وہ ان کی ہمیشہ برقرار رہی، اور اس کا مظاہرہ پھر جو ہے وہ آگے آنے والے جو وقت تھا جب 86 کا یا دوسرا، تو میں آپ کو پھر اس کی مثالیں دوں گا، اس کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور فوج کے حق میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کی۔